اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ. رفع یدین. اور ایک مسئلہ بھی سنا دیتا ہوں، پورے مسئلے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. رفع یدین، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر رکوع سے اٹھ کے اللہ اکبر. رفع یدین، یدین کہتے ہیں دو ہاتھوں کو، رفع کہتے ہیں اٹھانا، دو ہاتھوں کو بار بار اٹھانا، اس کو کہتے ہیں رفع یدین. بازو والے کرتے دیکھو، نہیں. رفع یدین خدا کی قسم رسول اللہ کا عمل ہے، مگر سنت نہیں ہے، حکمت ہے. بولیے کیا ہے؟ حکمت ہے. کیا ہے بولیے؟ زور سے بولو. دیکھو ایک دور چلا اپنے پاس بھی، ماسکاں لگا لیے تھے، چوپ دھوتے بیٹھ رہے تھے، آتے کی دھو رہا. بعض لوگ تو ڈر گئے، گھر باہر جا کے نہا لے رہا تھا انہیں پورا، رگڑ کے نہا رہا، رگڑ کے نہا رہا، ہلدی کا دودھ پی رہا تھا. نہیں، اب کون کون ہلدی کا دودھ پی رہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. سبحان اللہ. اب ماسک کون کون لگا کے پھر رہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. کوئی ملے پھر ایک جنا ہے بیچارہ بیچ میں بیٹھا ہوا، وہ بھی گردن کو لگا، منہ کو نہیں لگایا. سبحان اللہ. مسئلے کو سمجھو آپ، مسئلے کو سمجھو آپ. کیوں لگائے صاحب ماسک؟ ایک دور آیا، ایک حالات آئے، ایک سچویشن آیا، وہ دور ختم، ماسک ختم، وہ دور ختم، سینیٹائزر ختم، وہ دور ختم، وہ ہلدی کا دودھ ختم، وہ کاڑے ختم، وہ ڈکاشنا ختم، وہ زوٹ ختم، وہ سلنڈرا ختم، دواخانے ختم. بات سمجھ رہے؟ وہ ڈولے بھی نہیں دکھ رہے ہیں، تو ہر گھر کے سامنے میت کا ڈولا رکھا ہوا تھا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک دور ہوتا ہے، ایک سچویشن. اب وہ سچویشن میں ہم لوگ کیا کریں؟ نماز گھروں میں پڑھے. اب کوئی آدمی آ کے ہمارے کو دیکھ لیا، جا کے بول رہا انڈیا کے مسلمان بڑے بے وقوف ہیں، گھر میں نماز پڑھتے ہیں. ہم لوگوں نے تیری نڈلی مت دیں گے، ہم لوگ غلط بات کر رہا تھا. ارے تم لوگ گھر میں ارے میاں وہ کووڈ کا پیریڈ تھا دیوانے، ورنہ ہم تو پیدا ہوئے جب سے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک سچویشن تھا، ایک حالات تھے، ایک تقاضا تھا، ایک وقت تھا. وقت ختم، وہ عمل ختم. وقت ختم، وہ حالات ختم. وقت ختم، وہ سچویشن ختم. اب پولیس والے ڈنڈے لے کے نہیں پھرتے. اب مسئلے کو سمجھیے گا. اسی طرح کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ابتدائی دور تھا نماز کا، بالکل نماز فرض ہوئی، صحابہ اکرام نئے لوگ مسجدوں کو آ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو اس دور میں خالی مسلمان نماز کو نہیں آ رہا تھا. مسلمانوں کے بیچ میں کچھ منافقین تھے کافر، نفاق کے ساتھ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں بولتے تھے. تو ان لوگ کیا کر رہے تھے؟ نماز کو آتے آتے چھوٹے چھوٹے بت بغل میں رکھ کے لا رہے تھے. بت بغل میں رکھ کے لا رہے تھے. بت مسلمانوں کو بول رہے تھے مسلمان ہیں. اب مسلمانوں پہ نماز فرض ہو گئی. اب ان لوگوں بولے مجبوری، اب ہم کو بھی پڑھنا، نہیں تو ہم نہیں پڑھے تو معلوم ہو جاتا ہم لوگ دوسرے بول کے. تو ان لوگ کیا کرے؟ نماز کو آئے، آتے آتے کیا کر رہے؟ بتا رکھ کے لا رہے. جیسے ہی سجدے میں جا رہے، بت نکال رہا، سامنے رکھ رہا، سجدہ بت کو مار رہا. بہت دڑوشار تھا، بت کو سجدہ مار رہا. مسلمان خدا کو سجدہ کر رہے، یہ بدبخت منافق بت کو سجدہ کر رہا. تو صحابہ اکرام کو محسوس ہوا ان لوگوں کچھ نئے حرکتیں کر رہے. صحابہ تھوڑا لیٹ اٹھے، بعد میں دیکھے تو کیا ہے، انہیں بت کو رکھ کے سجدے کر رہا. حضور کو بولے یا رسول اللہ
یہ لوگ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، نماز میں بتاں لے کے آ رہے ہیں، لے کے آ کے سجدہ کرتے ہو تو صاحب میں رکھ کے اس کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں۔ نبی پاک فرمائے کہاں رکھ رہے ہیں بت؟ بغل میں رکھ رہے ہیں یا رسول اللہ، ایسا نکال دی کیا اپن؟ رسول اللہ فرمائے نکال دیں گے، گرا دیں گے بتوں کو ان کے۔ بولے یا رسول اللہ کیسے گرائیں گے؟ جب بھی میں اللہ اکبر کہوں تم لوگ ہاتھ اٹھانا شروع کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب میں اللہ اکبر کہوں ہاتھ اٹھاؤ، جب میں اللہ اکبر کہوں ہاتھ اٹھاؤ، رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھاؤ، رکوع سے آ کے ہاتھ اٹھاؤ، سجدے میں جاتے وقت ہاتھ اٹھاؤ۔ پہلی وقت گرے گا نہیں گرا تو دوسری وقت گرے گا، نہیں گرا تو تیسری وقت گرے گا، جیسے ہی گرے گا سب سے نکل کے بھاگے گا۔ حکمت ہے، حکمت ہے، حکمت۔ اب کیا ہوا، یہ دور ختم ہو گیا، جیسے کووڈ کا دور ختم ہو گیا، یہ بتا لانے کا دور بھی منافقوں کی شرارت کا ختم ہو گیا۔ مگر بعض صحابہ جو دور دراز کے علاقے سے آئے تھے اس پیریڈ میں، انہوں نے دیکھا کہ نبی کے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بار بار نماز میں رفع یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، تو وہ صحابہ اپنے علاقوں میں جا کے ویسے ہی کرنے لگے، اس کو کنٹینیوشن میں لینے لگے، ہمیشہ ہمیشہ رفع یدین کرنے لگے۔ تو ہوا کیا، جب نبی ان کے پاس گئے ملاقات کے لیے، حالات کے لیے، تو نبی پاک نے دیکھا یہ صحابہ نماز میں رفع یدین کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ سے نبی نے کہا اے صحابیوں تم یہ جانوروں جیسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ بار بار نماز میں رفع یدین کر رہے تو حضور فرمائیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابیوں یہ جانوروں جیسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس کے بعد ان صحابہ نے بھی رفع یدین کرنا چھوڑ دیا۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ہاتھ نہیں اٹھانا سنت ہے اور بار بار ہاتھ اٹھانا حکمت ہے۔ امام اعظم کا صدقہ ہے، ہم حکمت پہ عمل کرنے والے نہیں، سنت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ یہ امام اعظم کا صدقہ ہے۔ امام کو مانے تو نجات ہے، امام کو نہیں مانے تو مسئلے پورے ٹیڑھے ہیں، مسئلے پورے ٹیڑھے۔ اب دیکھو ایک چھوٹا مسئلہ بیان کر کے ختم کرے گا۔ امام کو نہیں ماننے کا نقصان کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس اور دیگر ائمہ کرام کے پاس 3 مرتبہ اگر کوئی شخص طلاق بولا، ایک ہی وقت میں بول دیا، ایک ہی وقت میں بول دیا طلاق طلاق طلاق، ہو گئی طلاق، ہو گئی طلاق۔ میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کہیں تم لوگ ٹینشن میں آ جائیں گے یہ کیا کر دیا مولانا، بول کے سمجھانے کے لیے بول سکتے ہیں۔ مسئلے کو سمجھو، اگر کوئی شخص 3 مرتبہ طلاق بولا تو طلاق ہو گئی، بولیے ہو گئی، کیا ہوئی؟ زور سے بولو، طلاق ہو گئی۔ بازو والے ان کے پاس ٹینشن ہے کیونکہ یہ امام اعظم کو نہیں مانتے، امام شافعی کو بھی نہیں مانتے، امام مالک کو بھی نہیں مانتے، امام حنبل کو بھی نہیں مانتے، بولتے ہم غیر مقلد ہیں۔ تو اللہ نے ان کے اوپر کیسے عذاب مسلط کیا دیکھیے آپ۔ ان کے پاس کیا ہے، اگر کوئی آدمی 3 طلاق ایک ہی وقت میں بولا، انہوں بول رہے نہیں، ایک ہی چھری بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ 3 بولے تو ایک، 3 بولے تو ایک بول رہے، تو ہمارے پاس 3 بول دیا تو 3 ہو گئی۔ 3 جیسے ہی بولا بیوی نکاح سے خارج، اس کے بعد اگر کوئی پھر بیوی سے ملتا ہے تو وہ حرام ہو گیا، گناہ کبیرہ ہو گیا۔ امام کو چھوڑ دیے، 3 طلاق بول رہے ہیں، گن رہی ایک، پھر ساتھ میں رہ رہی، امام کو چھوڑے، حرام ہو رہا، گناہ ہو رہا، گناہ کبیرہ ہو رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کریے گا پیارے ہو، بزرگوں کو چھوڑنے سے زندگیاں برباد ہو جاتی ہے، ہلاک و تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والوں کے طریقے سے الگ ہو کر نئی راہ بنا لیتے ہیں تو ہم ان کو گمراہی میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر، سمجھنے کی ضرورت ہے، مسئلوں کو سمجھو میرے پیارے بھائیوں۔ دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، مسئلے کو سمجھیے گا۔ پھر اب اس کے بعد دیکھیے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے جائیے۔ اب کون ہیں امام اعظم؟ ذرا آئیے اس طرف بھی ہم چلتے ہیں۔ پہلے فقیہ کی شان سن لیجیے۔ امام اعظم کا عمل آپ کو سمجھ میں آیا، محدث اور فقیہ میں کیا فرق ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی، تو اب آپ یہ بات بھی سمجھ لیجیے۔ فرمایا جاتا ہے اگر اس کائنات میں کسی علم پر آپ فخر کر سکتے ہیں، کوئی بول رہا کہ میں انجینئر ہوں، فخر کر میں انجینئر ہوں، کوئی بول رہا میں ڈاکٹر ہوں، تو انجینئر سے زیادہ فخر کرنے کا حق ڈاکٹر کو ہے، ڈاکٹر سے زیادہ فخر کرنے کا حق جج کو ہے، جج سے زیادہ فخر کرنے کا حق حافظ قرآن کو ہے۔ وہ فخر کرے ججوں پر، ڈاکٹروں پر، انجینئروں پر کہ اللہ نے اس کے سینے میں قرآن رکھا ہے، اور حافظ قرآن پر فخر کرنے کا حق عالم دین کو ہے۔ وہ فخر کرے کہ اللہ نے مجھے عالم دین بنایا ہے، اور عالم دین پر فخر کرنے کا حق اس زمانے کے سب سے بڑے علم والے کو ہے۔ وہ فخر کرے کہ اللہ نے مجھ سے بڑا عالم اس زمین پہ پیدا نہیں کیا، اور ویسے ہزار عالم ایک جگہ جمع ہو جائے، ان پر اگر کسی کو فضیلت ہے تو خدا کی قسم وہ ایک فقیہ کو فضیلت ہے، وہ فخر کرے کہ اللہ نے مجھے فقہ کا علم عطا فرمایا ہے۔ اور یہ ایک فقیہ کائنات میں سب سے زیادہ اپنے علم پر فخر کرنے کا حقدار ہے، فقیہ کو حق ہے، اور ساری کائنات کے علم فقہ جاننے والے ایک طرف، اور میرا امام اعظم ابو حنیفہ ایک طرف۔ اللہ نے امام اعظم کو اس شان کا مالک بنایا ہے۔ فرماتے ہیں فقہ سے اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ فقہ کی اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک کتاب ہے، مثال بتا رہا ہوں، یہ کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے فقہ کے مسائل لکھے ہوئے، فقہ کے مسائل اس کتاب کے اندر فقہ کے مسائل لکھے ہوئے، تو یہ کتاب کو دیکھ لینا، یہ کتاب کو دیکھ لینا، بڑی بات بتا رہا ہوں سنیے گا۔ بزرگوں نے جو کہا، ہمارا جو قانون اسلام ہے وہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ کتاب کے اندر فقہی مسائل لکھے ہوئے ہیں، اس کتاب کو دیکھ لینا نماز تہجد پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ نماز تہجد پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، جبکہ نماز تہجد قرب الہی کا ذریعہ ہے، تقرب الہی کا ذریعہ ہے، مگر فرماتے ہیں فقہ کی کتاب اتنی شان والی ہے کہ خالی وہ کتاب کو دیکھ لینے سے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا نماز تہجد پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کے ثواب ملتا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، پھر اس کے بعد آپ ذرا اور غور کریں، فرماتے ہیں خوشبو میں سب سے بہترین خوشبو کستوری کی خوشبو ہوتی ہے، سب سے بہترین خوشبو کستوری کی ہے، اس کی مثال خوشبو میں نہیں ملتی، وہ خوشبو میں سب سے اعلیٰ درجے کی خوشبو ہے۔ اور پرندوں میں سب سے بہترین پرندہ باز ہے، جس کی اڑان کوئی اور پرندہ نہیں اڑ سکتا، باز پرندہ پرندوں میں سب سے اعلیٰ، خوشبو میں کستوری سب سے اعلیٰ۔ اسی طرح فرماتے ہیں علماء میں، علم والوں میں، محدثین میں، محققین میں، مفسرین میں، مفتیوں میں سب سے اعلیٰ علم والا فقیہ ہوتا ہے، علم فقہ کا جاننے والا، علم فقہ کا جاننے والا سب سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ اب آئیے پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، کون ہے امام احمد بن حنبل؟ 7 لاکھ حدیثیں امام احمد بن حنبل کو یاد تھی۔ کتنی؟ زور سے بولیے۔ 7 لاکھ حدیثیں امام احمد بن حنبل کو یاد تھی۔ وہ امام احمد بن حنبل جن کے شاگرد کا نام امام بخاری ہے،
جن کے شاگرد کا نام امام بخاری ہے، وہ امام احمد بن حنبل جن کے مخلد کا نام حضور سیدنا غوث الورا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے مخلد تھے حضرت غوث اعظم۔ وہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، کہتے ہیں ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں، ابو حنیفہ علم اور تقوی زہد و ورع میں اس دھرتی پر ان کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں علم و تقوی زہد و ورع میں امام اعظم ابو حنیفہ کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک کون ہیں؟ امام بخاری کے دادا استاذ ہیں۔ امام بخاری کے استاذ عبداللہ ابن مبارک کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ وہ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی حقدار نہیں کہ اس کی اقتدا کی جائے۔ امام اعظم کے علاوہ کوئی حقدار نہیں کہ ان کی اقتدا کی جائے۔ فرماتے ہیں کیونکہ امام اعظم وہ امام ہے جو تقوی میں آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے، پرہیزگاری میں کوئی آپ کی مثال نہیں ہے، علم فقہ میں ہم نے آپ کے جیسا اس زمین پر کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک خود امیر المومنین فی الحدیث ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں تقوی میں امام اعظم کے جیسا کوئی نہیں ہے، پرہیزگاری میں امام اعظم کا ثانی نہیں ہے، اور علم فقہ میں ہم نے آپ کے جیسا اس زمین پر کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن داود فرماتے ہیں اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں میں ابو حنیفہ کے واسطے دعا کرے، کیونکہ ان کے لیے دعا کرنا اس امت پر واجب ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے واسطے سنن اور آثار کو محفوظ کر دیا۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ نہ ہوتے تو لوگوں کو صحیح معنوں میں دین بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں امام اعظم کے واسطے اپنی نمازوں میں دعا کرنا اہل اسلام کے لیے واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آئیے حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں جیسے باز کے سامنے چڑیوں کی مثال ہے، چڑیوں کی حالت ہوتی ہے، باز پرندے کے سامنے چڑیوں کی حالت جیسی ہوتی ہے، ابو حنیفہ کے سامنے ہماری حالت کیسی ہوتی ہے؟ امام سفیان ثوری کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے امام سفیان ثوری، اس دھرتی پر سفیان ثوری کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ خطبہ الہی کا یہ عالم تھا سفیان ثوری کا، مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا پیر ڈالنے کے بجائے وشتی کیفیت تھی، استقراء کی کیفیت تھی، ذات خدا میں فنا ہو چکے تھے، غفلت میں بایاں پیر ڈالے تو بارگاہ الہی سے جواب آئی سفیان بایاں پیر نکالو، سیدھا پیر پہلے ڈالو۔ خطبہ الہی کا عالم دیکھو، اتنا مقرب بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری مثال امام اعظم کے سامنے ایسی ہی ہے کہ ایسی باز پرندے کے سامنے چڑیوں کی مثال ہوتی ہے۔ اللہ، سورج کے سامنے چراغ جیسے ہیں، امام اعظم کے سامنے تمام چراغ ایسے، امام اعظم اس شان کے مالک ہیں۔